اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادائیگی تبلیغ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ہی تبلیغ دین اسلام ہے۔ جو مومن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے اور ان کی باتوں کی عظمت کا درجہ بدرجہ مقام بتاتا ہے اور ان باتوں سے ناقے کی طرف بلاتا ہے اور ان باتوں سے جنت کی بشارتیں سناتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلواتا ہے، وہی تو دین اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کر رہا ہے۔ وہی تو دین اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہی تبلیغ ہے، اور یہ تبلیغ اسی کو کرنی چاہیے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، اور جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے علم ملا ہے اس پر عمل کرتا ہو۔ انسان زندگی کا اصل اصولی علم اور عمل ہے، علم حاصل ہے اور عمل اصول ہے، یعنی زندگی ہے، اور یہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ اللہ کا حکم بھی ہے، امر بھی ہے، انعام بھی ہے، نافع کل جہاں بھی ہے، بخشش بھی ہے، عطا ہے رب رحمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسولوں پر سب سے بڑا جو احسان کیا ہے وہ تبلیغی ہی تو ہے، یعنی علم ہی تو ہے، یعنی علم کہ علم حق اللہ تعالیٰ نے علم کو سب سے بڑی دولت کہا ہے، اور جس کے پاس یہ دولت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ تبلیغ کرے۔ تبلیغ اصل میں خیرات ہے، یعنی کہ دولت سے اللہ کی مخلوق کو یعنی انسان کو بانٹنا ہے۔ تبلیغ دولت کو بانٹنے کا ذریعہ ہے، اور جسے یہ ذریعہ معلوم ہو جائے وہ یقیناً اللہ کی دی ہوئی دولت سے یہ ذریعہ اپناتا ہے۔ تبلیغ نہ کرنے والوں کا انجام ایک مومن مسلمان پر لازم ہے، کوئی میں تبلیغ حق سے دین تبلیغ حق ادا کرے۔ وہی مومن ہے جو تبلیغ کرتا ہے، اور جو تبلیغ علم رکھ کر بھی تبلیغ نہ کرے وہ اس دور کا سب سے بڑا دھوکے والا انسان ہے، اور ایسے انسان کا علم اس کے لیے گلے کا توق ہے۔ گلے میں توق اللہ نے شیطانوں کے دوستوں کو ڈالا ہوتا ہے۔ یہ شیطان کو جو مانتے ہیں ان کے گلوں میں اللہ توق ڈال دیتا ہے، یعنی کہ جو علم دین رکھ کر بھی علم دین کی تبلیغ نہیں کرتا وہی تو شیطان کا دوست ہے، اور ان کے گلوں میں ہی تو اللہ نے جہنم کے توق ڈالے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کو جاننا چاہیے کہ گلے کا توق سب سے پہلے کس کے گلے میں ڈالا گیا ہے، یہ تو جہنم کی سزا کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ابھی جہنم میں نہیں ڈالا مگر جہنم کہ جو سنگل ہے وہ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، ایسا انسان جہنم کے سنگلوں سے بندھا ہوا ہے اور وہ اسی کے بوجھ میں دبا ہوا ہے۔ علم اس کے لیے عذاب جہنم میں دلیل حق ہے۔ ایسے علم رکھنے والے نہ خود ناپا والے ہیں اور نہ ہی کسی کو ناپا دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک انہیں علم دیا ہے مگر وہ اس علم سے اندھے گونگے بہرے ہیں۔ تبلیغ دین طریقہ کار حق، تبلیغ کا سب سے بڑا شرف انبیاء کی پیروی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ بندے نے اپنایا ہوا ہے یا نہیں، اسی سے بندے کی ایمانی جسمانی علمی صحبتی عقلی زبانی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ قوت ہی اظہار برداشت حق ہے۔ تبلیغ کرنے کے لیے صبر، استقامت، حوصلہ، رحمدلی، عاجزی، ساری اور جھکاؤ لازم ہے۔ جب یہ خوبیاں انسان کی وراثت میں ہو جائیں تو جان جاؤ کہ تبلیغ کرنے کا فن اسے مل گیا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ انسان تبلیغ کے ذریعے ایک دوسرے کو فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلائے۔ حقیقت میں تبلیغ دین حق ہی وہ روشنی ہے جس کو کوئی زوال نہیں، اور جو انسان مومن ہو کر دین کی تبلیغ کرے وہ بھی اسے روشنی سے سدا کی زندگی کا حق حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ سدا کی روشنی کا حق ادا کرے۔ ایک روشنی دوسرے روشنی کی دلیل ہوتی ہے، اس کی اسی سے تعبیر ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ دنیا کی روشنی کی تعبیر اصل میں نور کی روشنی ہے، ایک واقعی اور خیالی روشنی سے، یعنی کہ عارضی روشنی سے وہ بھی نور ہے، اور ایک ایمانی اور صدا کی روشنی ہے وہ بھی نور ہے۔ دونوں ہی روشنیاں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر دونوں میں دونوں کی حقیقتیں، حدیں اور زندگیاں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ علم والوں کو جب تبلیغ کا حکم دیا جائے یا تبلیغ کرنے لگے، اس نور کا ہر لحاظ سے علم ہونا چاہیے کہ علم ہی روشنی کی دلیل ہے، جس کی دلیل ہے اس پر ایمان ہونا ہی، اور جس پر ایمان ہے اس کی طرف بلانا بھی، اور جس کی طرف بلا رہا ہے اس کے بارے میں سمجھانا بھی، اور جس کے بارے میں سمجھا رہا ہے اس کے درجات بتانا بھی، اور جس کے درجات بتا رہا ہے اس کے مقررہ حد اور حدود اور وسعتیں بتانا بھی، اور اس کی عظمت شان درجات حقیقت حق سے سمجھانا بھی، اور حق کی طرف قرب میں لے جانا بھی اسی کا فرض ہے جو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو یہ لازم علم ہونا چاہیے کہ میں تبلیغ کس وجہ سے کر رہا ہوں۔ تبلیغ شان عظمت اظہار کلی نور حق حقیقت معرفت روحانیت وحدت شعور علم تاجدار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے ذریعے انسان کو دولتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام دولتوں کا انسان کو علم ہونا چاہیے، تاکہ علم کے ذریعے انسان کو نافع کی طرف بلا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے علم میں ہی تو کل نافع کی خبریں رکھی ہوئی ہیں، اب تبلیغ کرنے والے کے پاس علم ہوگا تو وہ دوسرے انسانوں کو نافع کی طرف بلائے گا اور نافع کی دلیل دے کے سمجھائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن نفسوں میں تمہارے لیے بلا رکھا ہوا ہے، اور کون سے ایسے نفس ہیں جو تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ ہیں۔ ایسے نفسوں سے بچانا جو نفس نقصان دیتے ہیں، یہی تو تبلیغ والے کے دین کی عظمت پاسائی ہے اور فضیلت حق ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا اسی کو حق ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے جو دین اسلام کا پیروکار ہو۔